اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 112 جس پر یہ سورہ مکمل ہوگا، اور پھر سورہ حج کی پہلی آیت بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ تو پہلے ذرا سورہ انبیاء کی ان اختتامی آیتوں پر ہم کچھ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ پروردگار عالم جب اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کر رہا تھا تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں پر وہ کوئی ایسی ناگوار آواز بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ جہاں جو ان کا دل چاہے گا وہ حاصل کریں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ کوئی رنج نہ پہنچائے گی، یعنی جو کیفیت وہاں پر ہے اس کے نتیجے میں تو لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے، مگر یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن پر پروردگار عالم کی نظر خاص ہوگی اور انہیں کوئی کسی قسم کی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہ دن تمہارا دن ہے اور اسی دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تمہارا دن یعنی وہ دن جس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں تمہارے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا تھا، جس دن کے لیے تم نے دنیا میں زحمتیں برداشت کی تھیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بڑی لطیف ایک تشبیہ ہے جو پروردگار عالم نے دی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح کاغذ خطوط کے لیے لپیٹا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے اسکرول کیا جاتا ہے، رولنگ اپ آف دا اسکرول فار رائٹنگ، وہ جو انداز ہوتا ہے تو وہ انداز زمین اور آسمان کے ساتھ پروردگار عالم، خاص طور پہ یہاں پہ آسمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جس طرح سے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے خطوط کے لیے۔ یہ پہلے ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ کاغذ کا ایک تومار ہوا کرتا تھا اور اس سے پھر کاغذ کو کھینچا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر جب لکھ لیا جاتا تھا تو اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا۔
تو گویا اس وقت جو ہے ایٹ دس پریزنٹ ٹائم اسکرول ہیز بین اوپنڈ، اور پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جائے گا. تو جس کو جو لکھنا ہے وہ اس موقع پر لکھ لے، اچھا لکھے برا لکھے، جو اس کے نامہ اعمال کے اندر ہے وہ اس کے بعد سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. جب آسمان اور دنیا اور کائنات سب لپیٹ دی جائے گی تو پھر اس کے بعد کچھ لکھنا اور نقش کرنا ممکن نہیں رہے گا، پھر تو وہ ریکارڈ ہی ریکارڈ ہوگا کہ اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں کیا انسان نے کیا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہل مخلوق کو پیدا کیا تھا اب اسے ہم پلٹائیں گے بھی، یعنی آغاز کی طرح انجام بھی ہوگا. وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے پر وعدہ ہے کہ جو ہمیں فلفل کرنا ہے، پورا کرنا ہے. انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کر کے رہیں گے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم زمین کی وراثت کا ذکر کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے ان الارض، کہ زمین جو ہے یرثھا عبادی الصالحون، کہ اس کے وراثت ملے گی ہمارے ان بندوں کو جو صالح بندے ہیں، جو نیک بندے ہمارے ہیں وہی اس زمین کے وارث بنیں گے. یہاں پر جو زبور کا لفظ استعمال ہوا وہ تو جناب داؤد علیہ السلام کی بہت مشہور کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر کا جو لفظ استعمال ہوا تو اسی سورہ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے توریت کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے. تو توریت کے بعد اور پھر قرآن مجید کو بھی یہ کہا گیا، تو پھر اس صورت میں تو بات یہ ہوگی کہ علاوہ برئیں، یعنی قرآن کے علاوہ ہم نے زبور میں بھی یہ بات کہی ہے. اور اگر ذکر کا مطلب توریت ہی کا لے لیا جائے تو بالکل ہی واضح ہے کہ یعنی توریت کے بعد، ذکر کے بعد، یعنی توریت کے بعد ہم نے زبور میں بھی اس بات کو درج کر دیا کہ جو زمین ہے اس کے وارث ہمارے وہ بندے ہوں گے کہ جو صالحین ہیں. یعنی پروردگار عالم کی طرف سے تو وراثت انہی کے لیے ہے. اب جو اگر اس دنیا کے اوپر قبضہ کر لے تو وہ غاصب شمار ہوگا، ورنہ حق انہی بندوں کا ہے جو پروردگار کے صالح بندے ہیں، جو قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ذکر موجود ہے. اب جو اگر عارضی طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قبضہ ہے، تو قبضہ تو خانہ کعبہ پر بھی 360 بتوں کا ہو گیا تھا اور سالہ سال تک رہا تھا، اس سے ان کی لیجیٹیمیسی تو ڈیولپ نہیں ہو جاتی. گھر تو خدا کا گھر ہے مگر وہ قبضہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سوء اختیار سے صالح نہ ہونے کے باوجود بھی اس زمین کے اوپر جو خدا کی زمین قابض ہو جائے تو یہ پروردگار عالم کی رضایت کی دلیل نہیں ہے. بالآخر اس زمین کا مستقبل کیا ہوگا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو صالح بندے ہیں وہ پروردگار عالم کی اس زمین کے وارث قرار پائیں گے. اب یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں، احادیث موجود ہیں آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے، اس میں تو واضح طور پر اس سے حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اور ان کی آخری جو وارث ہونے والا جو معاملہ ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ مہدی آخر الزمان کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. القائم و اصحابہ، یہ امام کے عین الفاظ ہیں علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر کے اندر. اور اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی ایک حدیث آئی ہے تفسیر تبیان کے اندر. تو وہ بالکل واضح ہے کہ آخری جو مختتم وراثت ہے اس زمین کی وہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو حاصل ہوگی. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بلا شبہ اس میں ایک پیغام ہے ان کے لیے جو عبودیت خالق کا احساس رکھتے ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رہے کہ موجودہ جو زبور ہے جو کہ ظاہر کہ عہدنامہ قدیم یا توریت ہی کا ایک جز بنا کر پیش کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی آج بھی، یعنی ویسے تو اوریجنل زبور کی بات ہو رہی ہے لیکن اوریجنل زبور میں تحریف ہونے کے بعد بھی جو اس وقت نسخہ اویلیبل ہے اس میں بھی اس طرح کی آیتیں آج بھی مل جاتی ہیں کہ جو اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صالح بندے ہوں گے. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر نشاندہی بھی کی گئی ہے. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے یہ کہا کہ بھئی اس کے اندر تو پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبودیت خالق کا احساس رکھتے ہیں، عبادت گزار ہیں، یعنی ان کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے. تو ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فی الوقت اس زمین کے اوپر غاصبین اور بدکار اور بد کردار افراد قابض نظر آ رہے ہیں تو وہ پریشان نہ ہو، بہرحال ایک وقت ایسا آنے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ صالحین کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں تو جتنے بھی عابدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی عبد صالح بننے میں معاونت فراہم کریں تاکہ صالحین کا
تعداد کا اضافہ ہوتا چلا جائے اور بالآخر یہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر اس حکومت کی تشکیل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھا دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی ان سے استفادہ نہ کرے، ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا اور کائنات بنی ہی ان کے صدقے میں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے حبیب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات میں کسی کو بھی پیدا نہ کرتے، کچھ بھی نہ بناتے کائنات میں سے، جو حدیث قدسی بہت مشہور ہے، شیعہ اور سنی دونوں سورسز کے اندر یہ آئی ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات اور جو صاحب تفسیر نمونہ نے متوجہ کیا کہ بھئی ایک استفادہ ہے، ہسپتال آپ بنا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں لوگ اس اسپتال سے استفادہ کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے، مگر کوئی بیمار ہونے کے باوجود بھی اس اسپتال میں نہ آئے اور اس سے استفادہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ خود محروم ہونے کا ذمہ دار ہے، اسپتال کی کوئی خطا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ پروردگار عالم کی طرف سے عالمین کے لیے رحمت ہے اور ان کا جو پیغام ہے وہ بھی سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر کوئی ان سے استفادہ نہیں کرتا ہے تو وہ خود استفادہ نہ کرنے کا مجرم قرار پائے گا، یہ ہدایت کے باب سے۔ قل انما یوحی الیہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر تو بس یہی وحی آتی رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہو، مسلمان بنتے ہو؟ یعنی تمہیں کرنا یہی چاہیے کہ تم اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو، مگر کیا تم ایسا کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا پیغام اور بہت اہم پیغام کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے افراد جو ہیں ایک خدا کے بندے قرار پاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک وحدت میں منسلک ہو جاتے ہیں، یعنی جو برابری اور برادری کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہو جاتا ہے کہ بھئی تم بھی خدا کے ماننے والے ہو، میں بھی اسی خدا کا ماننے والا ہوں، تم بھی اس کی مخلوق ہو اور میں بھی اسی کی مخلوق ہوں۔ تو جس طرح سے ایک ماں اور باپ کی اولاد ماں اور باپ کے ایک ہونے کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ایک خدا کے بندے ایک خدا پر اتفاق کر لیں تو پھر ایک خدا کے بندے ہونے کی وجہ سے بھی ان میں ایک برادری اور اخوت کا احساس پیدا ہوگا۔ یہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اخوت پیدا ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تمہیں برابر سے خبردار کر دیا ہے، یعنی میں نے کوئی اس کے اندر لگی لپٹی نہیں رکھی ہے، کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ پیغام ایک کو دیا اور دوسروں کو نہ دیا، جب سبھی خدا کے بندے ہیں تو سبھی کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے نہیں معلوم، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو قیامت کا جو حتمی آنے کا معاملہ ہے وہ حتمی تو ہے، مگر وہ کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی، وہ دن کون سا ہوگا، پروردگار عالم نے اس کو ایک راز کے طور پر رکھا ہے اور اسی کے اندر اس کا حسن بھی ہے۔ کون کب مرے گا یہ بھی راز ہے، اور کب دنیا ختم ہوگی یہ بھی راز ہے، کب سب کو اٹھایا جائے گا یہ بھی راز ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مرنا سب نے ہے، دنیا نے بالآخر ختم ہونا ہے اور مرنے کے بعد سب نے واپس اٹھنا بھی ہے۔ یہ اس کا مخفی ہونا یہ پروردگار عالم کا ایک راز بھی ہے اور پروردگار عالم کا لطف اور احسان بھی ہے، اور اسی میں سارا امتحان بھی ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بلا شبہ وہ جانتا ہے اسے بھی کہ جو بآواز بات ہو اور جانتا ہے اسے بھی کہ جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی غیب اور شہود یہ دونوں پروردگار کے لیے تو شہود ہی شہود ہے، یہ تو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے کچھ ظاہر ہوتا ہے، خدا کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ ظاہر ہی ظاہر ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو پروردگار عالم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، پروردگار عالم سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے نہیں معلوم، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ممکن ہے کہ تمہاری اس میں آزمائش ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عارضی فائدہ ہو ایک وقت تک کے لیے۔ یعنی اب پروردگار عالم فوراً کیوں نہیں پکڑتا جبکہ وہ جانتا ہے، تو پروردگار عالم کا فوراً نہ پکڑنا، فوراً گرفت میں نہ لینا وہ ایک آزمائش تو ہے ہی، ایک تو یہ اس کا فلسفہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم گنہگار ہوتے ہوئے اگر اس کے اندر مزید عیاشی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے گناہوں کا بوجھ مزید بڑھ بھی جائے اور پھر آخر میں ایک دم تم کو گرفت میں لے لیا جائے۔ قالا، تو نبی نے کہا کہ رب احکم بالحق، اے میرے پروردگار فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب جو ہے وہی رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم کہتے ہو۔ یعنی جو عجیب عجیب قسم کی تہمتیں نبی پر لگائی جاتی ہیں تو نبی کی آخری پناہ گاہ کون ہے؟
پروردگار ہی ہے، قیامت ہی کے میدان میں صحیح، مگر پروردگار فیصلہ تو کر دے گا، اور وہ برحق فیصلہ ہوگا، ظلم کی تو خدا کی طرف نسبت دی نہیں جا سکتی۔ اور یہی آخری بات ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہی رحمان ہے، اس کی رحمت عمومی ہے، مگر بہرحال اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر کہ جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں اور جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہدایت کا بھی انتظام کرے، اور اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر عمومی رحمت جس سے کافر، مشرک، مسلمان سب استفادہ کرتے ہیں وہ بھی قائم رکھے، مگر پھر آخر میں جب میدان قیامت ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو المستعان علی ما تصفون، تو اسی سے مدد طلب کی جائے اس پر جو تم کہتے ہو، دنیا میں وہ حوصلہ دے اور آخرت میں وہ فیصلہ کر دے۔ یہ آیت نمبر 112 جس پر سورہ انبیاء الحمدللہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم۔ ویسے تو حج کا ذکر کئی سوروں میں آیا ہے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے ایک خاص انداز سے اس کا ذکر کیا ہے، لہذا سورہ کا نام پڑ گیا سورہ حج۔ اس کی آیتوں کی تعداد 78 ہے۔ اس میں بہرحال اختلاف ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا یا ہجرت کے بعد نازل ہوا، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں اس سورہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی پیشانی پر مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی گویا یہ مدنی سورہ ہے، مگر آیتوں کا مزاج بتاتا ہے کہ دونوں طرح کی آیتیں، جو مکی صورتوں کا مزاج ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، اور جو مدنی صورتوں کا مزاج ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ کے فوراً بعد کل آیتیں تو اس کے اندر 78 ہے، 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد جو پہلی آیت اس صفحے پر موجود ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، اس کے نام کی مدد لیتے ہوئے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضی سے بچو۔ کون؟ اللہ جو تمہارا رب بھی ہے۔ اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو۔ یہ سارے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جو قرآن مجید کا حسن ہے کہ یہ تمام انسانوں کو کئی مرتبہ متوجہ کرتا ہے کہ یہ پیغام کسی قوم قبیلے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، کہ یہ تمام انسانوں کو درپیش مرحلہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے تقوی کو اختیار نہ کرے اور اس کی ناراضی سے بچنے کا انتظام نہ کرے تو پھر قیامت میں اسے شرمندگی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ اب ربوبیت کا حوالہ دیا گیا کہ وہ جو پالنے والا ہے نا، اس پالنے والے رب، تمہارے پالنے والے رب، اس کا تقوی اختیار کرو۔ وہ پالنے والا ہے تو اس کی محبت سمیٹو، نہ یہ کہ اس کی ناراضی کو اور اس کے غضب کو دعوت دو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت کا برپا ہونا قیامت ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اور ابھی اس کے بعد آگے منظر کشی ہوگی اور مختلف مثالیں پیش کی جائیں گی جس کے ذریعے سے جو ہولناکی ہے قیامت کی اس کو سمجھایا جائے گا، مگر وہ اگلے صفحے پر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔